کہیں ایسا تو نہیں جس تکیے پر آپ سوتے ہیں وہ آپ کو بیمار کر رہا ہو اور آپ کو اس بارے میں علم بھی نہ ہو؟ ریسرچز بتاتی ہیں کہ بظاہر صاف ستھرا نظر آنے والا تکیہ میں ٹوائلٹ سیٹ سے 17,000 گنا زیادہ جراثیم ہو سکتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ یہ جراثیم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، بس خاموشی سے ہمیں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہر مسئلے کی طرح اس کا بھی حل ہے۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں اس مسئلے کے کچھ حل بتائے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فہمیز کوکنگ اینڈ کچن ہیکس۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اگر رات کی پرسکون نیند ایک صاف ستھرے بستر میں آئے تو نیند پرسکون آتی ہے۔ ہم جس بستر پر سوتے ہیں وہ صرف ہمارا ہی بستر نہیں ہے، بلکہ لاکھوں جراثیم، پھپھوندی، فنگس کے ذرات، عام آنکھ سے جو نظر نہیں آتے ہیں، جراثیم اور وائرس بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں یہاں اپنی گروتھ کے لیے بہترین ماحول بھی میسر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے بستر میں موجود ہمارے جسم کی گرمائش، پسینہ، سکن کے ڈیڈ سیلز جو موقع فراہم کرتے ہیں جراثیم کو نشو و نما پانے کا۔ 2013 میں ایک امریکی کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک تکیے کا کور سے کچھ نمونے لیے تھے جو کہ ایک ہفتے سے دھویا نہیں گیا تھا۔ تکیے کے غلاف پر اسکوائر پر انچ تقریباً 30 لاکھ جراثیم موجود تھے، جو کہ اوسطاً ٹوائلٹ میں موجود جراثیم کی تعداد سے 17,000 گنا زیادہ ہیں۔ ڈسٹ مائٹس یعنی گھر میں موجود دھول مٹی میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہر روز ہماری جلد سے 50 کروڑ ڈیڈ سیلز جھڑتے ہیں، اور یہی ڈیڈ سیلز ڈسٹ مائٹس کے لیے خوراک کا ایک بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ آنکھ سے نظر نہ آنے والے ان ڈسٹ مائٹس اور ان کے اندر سے نکلنے والی سیکریشنز کی وجہ سے ہمیں الرجی بھی ہو سکتی ہے، ایگزیما جیسی جلد کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور دمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے بستر پر بچھے گدے اور چادریں بھی جراثیموں کی پسندیدہ جگہ ہو سکتی ہیں۔ فنگس ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کو سوتے وقت زیادہ کچھ لوگوں کے سر سے پسینہ نکلتا ہے۔ ہمارے بستر میں ڈسٹ مائٹس بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ ڈسٹ مائٹس کے جسم سے نکلنے والی سیکریشن فنگس کی نشو و نما میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سر رکھنے کی وجہ سے تکیہ گرم بھی ہو جاتا ہے، جس کے باعث فنگس کو ان کی گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ٹیمپریچر بھی میسر آ جاتا ہے۔ اس طرح گرمائش اور موئسچر یعنی فنگس کو مل جاتی ہے۔ اگر تکیے باقاعدگی سے نہیں دھوئے جائیں تو تکیوں میں فنگس سال ہا سال تک رہتی ہے۔ تکیے میں موجود فنگس میں اس وقت حرکت پیدا ہوتی ہے جب تکیوں کو بستر پر سیٹ کر کے رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فنگس پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے۔ اگر ہم بیڈ شیٹس اور تکیوں کو 50 ڈگری گرم پانی میں دھوئیں تب بھی اس میں فنگس موجود رہ سکتا ہے۔ اب اگر تکیوں کو دھونے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ہر ہفتے نیا تکیہ لیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ہفتے نیا تکیہ خرید سکیں۔ پھیپھڑوں کی بیماری والے افراد کو ہر 2 سال بعد تکیہ بدل لینا چاہیے۔ سانس کی بیماری والے افراد کو ہر 6 ماہ بعد تکیہ نیا لینا چاہیے۔ اب بستر کی چادر سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ کتنے عرصے بعد چادر بدلنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق ہر ہفتے بعد بستر کی چادر بھی بدل لینی چاہیے۔ ان چادروں پر استری ضرور کریں۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو بستر کی چادر کو 30 گرم پانی میں دھونا چاہیے۔ اگر کوئی پالتو جانور بستر پر لیٹا ہے تو اس کی وجہ سے بھی فنگس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
میں اپنے گھر میں بیڈ شیٹس کے پلو کو تکیوں کے کور کو جرم فری رکھنے کے لیے جو طریقے کرتی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ میں کرتی ہوں کہ پلوز کے کور اتار دیتی ہوں اور انہیں فل سن لائٹ کی روشنی میں اس طرح میں اسٹینڈ پر رکھتی ہوتی ہوں۔ کور دیکھیں، کور بھی رکھ دیتی ہوتی ہوں، اس کے تکیوں کے غلاف ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر پڑے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ تیز سورج کی روشنی میں کرنا تاکہ وہ جرم فری ہو جائے اور اس کے اندر تکیوں کے اندر جو موائسچر گئی ہوئی ہے، جو پسینہ آنے کی وجہ سے چلی آتی ہے، نمی وغیرہ، وہ بھی ڈرائی ہو جائے۔ میں ہفتے میں ایک دفعہ یہ پروسیس ضرور کرتی ہوں، اس طرح تکیے ڈرائی رہتے ہیں، جرم فری رہتے ہیں اور انہیں بار بار دھونا نہیں پڑتا۔ دوسرا طریقہ جو میں کرتی ہوں یہ ہے کہ لون کے 3 پیس سوٹس جو یوزڈ ہوتے ہیں ان کا دوپٹہ لے لیں آپ، اس کی میں 2 لیئرز بنا لیتی ہوں ڈبل، تاکہ وہ تھک ہو جائے۔ یہ استعمال شدہ لون کے سوٹس ہوتے ہیں جو اون کا دوپٹہ میں نے لیا ہے۔ اس طرح میں نے اسے ڈبل کر لیا ہے اور اس سے یہ پلو ہے جو اس کا کور غلاف، اس کے اوپر میں اس طرح اسے کور کروں گی ڈبل کر کے نا۔ یہ تھک ہو جائے گا تو ایک تو کھسکے گا نہیں، اور جو پسینہ آئے گا تو اس کے اندر جذب ہو جائے گا۔ آپ اسے دوسرے تیسرے دن دھو بھی سکتے ہیں، دھوپ میں رکھ سکتے ہیں اور پلو کے کور کو بار بار دھونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تیسرا طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ جو بیڈ شیٹس ہوتے ہیں، استعمال شدہ بیڈ شیٹس تو خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن ان کے تکیے کے کور ہوتے ہیں جو غلاف انہیں سنبھال کر رکھ لیں، وہ اس مقصد کے لیے کام آ سکتے ہیں کہ آپ تکیے کے اوپر جو ہم استعمال کر رہے ہیں تکیہ، اس کے اوپر اس کو اس طرح رکھ دیں اور صبح اس ایکسٹرا کور کو ہٹا دیں۔